حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اذان پڑھنے کے بعد اگر کوئی مائک پر اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جس طرح اذان مائک پہ پڑھنا جائز ہے اسی طرح اذان کے بعد کی دعا بھی مائک پر پڑھنا جائز ہے۔ آپ چاہیں تو اسے مائک پر پڑھیں اور چاہیں تو مائک بند کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ مائک پر اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ بھی سن کر کے ساتھ میں پڑھ لیں تو یہ اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے، واللہ تعالی عالم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کے خلاف عقیدہ بتائے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال تو بڑا مبہم ہے۔ بہرحال اگر کوئی قرآن مقدس کے خلاف عقیدہ بناتا ہے، واقعی قرآن مقدس کی سری تعلیمات کے خلاف عقیدہ بناتا ہے تو پھر ایسا شخص کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے، واللہ تعالی عالم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ چائے میں پھونک مار کر کے اس کو پینا کیسا ہے؟ پینا جائز تو ہے لیکن چائے پر پھونک مارنے سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے پانی ہو یا چائے یا کوئی بھی مشروب ہو، بلا ضرورت پھونک مارنے سے پرہیز کرنا چاہیے، واللہ تعالی عالم۔ سوال یہ ہے کہ LIC یعنی جیون بیمہ کی پالیسی لینا کیسا ہے؟ جیون بیمہ کی پالیسی لینا، LIC بھرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جسے یہ یقین ہو کہ میں LIC کی اتنی قسطیں جمع کرا دوں گا کہ جس کی وجہ سے میری LIC ضبط نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں اتنی قسطیں جمع کرا پاؤں گا کہ نہیں جمع کرا پاؤں گا، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر میں نے اتنی قسطوں کو جمع نہیں کرایا تو میری LIC ضبط ہو جائے گی، تو پھر ایسے شخص کے لیے LIC کی پالیسی لینا جائز نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بغیر وضو مزار پہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ مزار مقدس پہ باوضو جا کر کے فاتحہ پڑھنا یہ زیادہ برکت کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی بغیر وضو بھی فاتحہ پڑھ لے تو جائز ہے، واللہ تعالی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ دلہن نے جو میک اپ کے لیے سامان استعمال کیا اس میں ناجائز چیزیں ملی ہوئی تھی اور وہی میک اپ کر کے اس نے نکاح پڑھا، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ نکاح تو جائز ہے، یہ اور بات ہے کہ حرام اشیاء جس میک اپ وغیرہ میں ملی ہوئی ہوں اس میک اپ کو استعمال کرنا ناجائز اور گناہ ہے، اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے معاذ اللہ اسے استعمال کر لیا تو اس سے نکاح پہ فرق نہیں پڑے گا، نکاح جائز ہوگا، واللہ تعالی عالم۔ مسجد کے باہر کی دیوار پر پیر کا ٹیک لگا کر کے بیٹھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ مسجد کی باہر کی دیوار میں اگر کوئی پیر لگا دے تو چونکہ مسجد کے باہر کا مطلب یہی ہے کہ گلی وغیرہ میں یا جو روڈ وغیرہ پہ جو دیوار نکلی ہوئی ہے وہاں پہ اگر کوئی پاؤں لگا دے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسجد کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے جس طرح مسجد کے اندر کے ادب کو ملحوظ رکھتا ہے ایسے ہی باہر کے ادب کو بھی ملحوظ رکھے اور وہاں پر پاؤں نہ لگائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ خیر کا باعث ہے، واللہ تعالی عالم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو بکرا ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پیدا ہوا تو کیا آئندہ سال اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اسی بکرے کی قربانی جائز ہے جو پورے 1 سال کا ہو، تو اگر وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پیدا ہوا تو آنے والے ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک تو وہ 1 سال کا نہیں ہوگا، لیکن 11 تاریخ کو 1 سال کا مکمل ہو جائے گا، تو جب 1 سال کا مکمل ہو جائے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے، واللہ تعالی عالم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو فاسق مولن ہوتا ہے اس کے سلام کا جواب اس کو سلام نہیں کیا جاتا ہے، تو اگر
کوئی سگا باپ اپنا ہے وہ اگر فاسق مولین ہے تو کیا اس کو سلام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ اسی طرح مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام میں کوئی مجدد ہوا یا نہیں؟ علماء کرام نے جو مجددین کے نام گنائے ہیں وہ پہلی صدی میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شمار کروائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کرام نے صحابہ کرام کا شمار مجددین کے اندر نہیں کرایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کا رتبہ جو ہے وہ مجددین سے کم ہے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام کا رتبہ مجددین سے جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مجددین سے بھی بڑا مقام و رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب صحابہ کرام میں اگر کوئی مجدد، صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا شمار مجددین میں اگر نہیں کرایا گیا ہے تو اس کی وجوہات ہیں، اور وہ ایک تفصیلی کلام ہے مجددین کے شرائط کے حوالے سے جس پر علماء کرام نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، واللہ تعالی عالم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حضور سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجدد ہے یا نہیں؟ ان دونوں حضرات کو، ان مقدس ہستیوں کو ہمارے بزرگوں نے مجددین میں شمار کیا ہے۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجدد گزرے ہیں، اور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجددین میں سے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ یہ ایک سوال ہے کہ کورونا ویکسین لگانا کیسا ہے؟ عام طور پر جو اس وقت دنیا کے اندر کورونا کی ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ معلومات کی حد تک دو طرح کی ہے۔ ایک تو وہ ویکسین ہے جن میں کوئی ایک جز یا چند اجزاء حرام کے شامل کیے گئے ہیں۔ اگر تحقیق سے یہ معلوم ہو جائے کہ ویکسین کے اندر کوئی جز یا اس کے اجزاء حرام ہے تو ایسی ویکسین کو لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک ضرورت شدیدہ متحقق نہ ہو اور کوئی ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو، تب جو ہے وہ حرام کا استعمال کرنا شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن ویکسین کے اندر نہ تو کوئی ضرورت شدیدہ متحقق ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بغیر ویکسین لگائے ہوئے بھی صحیح ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جب اس کا کوئی بدل بھی نہ ہو تب جا کر کے شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے، حالانکہ یہاں پر اس کا جو ہے وہ بدل بھی موجود ہے۔ تو لہذا حرام اجزاء جس ویکسین کے اندر شامل کیے گئے ہیں تو اس ویکسین کو لگوانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جس ویکسین کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کے اندر کوئی حرام کا جز شامل نہیں کیا گیا ہے تو ایسی ویکسین کو لگانا جائز ہے، اور اگر کسی کے بارے میں معلوم نہ ہو لیکن یہ شبہ ہو کہ اس کے اندر حرام کے اجزاء شامل ہے تب بھی احتیاطاً جو ہے وہ ایسی ویکسین سے پرہیز کرنا چاہیے، واللہ تعالی عالم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہتا ہے اور اوپر والا کہنے سے وہ جگہ کو مراد لیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہے تو اس میں کفر کا شائبہ ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ لیکن کوئی اگر صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا اگر کوئی کہہ دے تو اس سے کافر تو نہیں کہیں گے، مگر اسے توبہ کرائیں گے اور سختی کے ساتھ میں اسے اس بات سے روکیں گے۔ لیکن معاذ اللہ جیسا کہ ابھی سوال میں کہا گیا کہ وہ اوپر والا کہتا ہے اور جگہ کو مراد لیتا ہے، تو معاذ اللہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہے اور یہ مراد لے کہ وہ کسی جہت میں محدود ہے تو ایسا کہنے والا بلا شبہ کافر ہو جائے گا، واللہ تعالی عالم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کہاں پہ ہے؟ آپ لوگ معراج کے تذکرے میں سدرہ کا نام سنتے ہیں، سدرۃ المنتہا کا۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت ہے، اور
اس کی جو جڑ ہے وہ چھٹے آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ ساتویں آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور علماء نے بیان فرمایا کہ بلندی میں یہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر نکل گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہابی یا کافر کے یہاں نوکری کرنا کیسا ہے؟ وہابیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وجہ سے کافر و مرتد ہے، اور ان کے ساتھ میں کوئی معاملہ جائز نہیں ہے، ان کے یہاں نوکری کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو عام کافر ہیں تو اگر کوئی ان کے یہاں نوکری کرے تو فقہاء کرام نے کچھ شرطوں کے ساتھ میں اسے جائز قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر جائز کام کی نوکری ہو اور اس نوکری میں کوئی خلاف شرع کام نہ کرنا پڑتا ہو اور اس میں مسلمان پر کافر کا استعلاء نہ ہو، تو جو فقہاء کرام نے شرطیں بیان کی ہیں ان شرطوں کی رعایت کے ساتھ میں کافر کے یہاں نوکری کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وسوسوں کا علاج کیا ہے، وسوسوں سے کیسے بچا جائے؟ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ رضویہ شریف کے اندر وسوسوں سے بچنے اور ان کے علاج کے حوالے سے بہت ساری صورتوں کو بیان کیا ہے۔ مختصراً میں یہاں پہ چند باتیں عرض کروں۔ وسوسے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شیطان کے وسوسوں سے بچانے والا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان مردود سے بچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں اسے جگہ ملے۔ ایک طریقہ وسوسے سے بچنے کا یہ بھی ہے کہ وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، انشاءاللہ اس سے بھی شیطان کا وسوسہ دور ہوتا ہے۔ ایسے ہی سورہ ناس جس میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس سورہ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس سورہ کی برکت سے بھی وسوسوں سے نجات ملے گی۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے وسوسوں کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ نماز میں ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے وسوسوں کی شکایت کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو ایسا پائے تو اپنی دائنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کر کے اپنے بائیں ران پر مار اور بسم اللہ کہے تو وہ شیطان کے لیے جو ہے وہ چھری کا کام کرے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اور وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ شیطان جب وسوسہ ڈالے تو اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دے، وہ جو کہے اس کے خلاف کو کرے، تو اس طرح سے وہ شیطان جو ہے وہ نامراد ہو کر کے لوٹ جائے گا، کیونکہ جب اس کی بات پہ عمل کیا جاتا ہے تو پھر وہ اور زیادہ اس کو جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے، یہ حکم وسوسے کا ہے، لیکن اگر وسوسہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی کو یہ وسوسہ رہتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا، تو پھر وسوسے سے بچنے کے لیے اس بات کی طرف توجہ نہ دے، اپنے کام سے کام رکھے۔ لیکن اگر واقعی اگر کسی کو قطرہ نکلتا ہے تب تو پھر یہ وسوسہ نہیں ہے، ایسی صورت کے اندر اسے اپنے کپڑوں کو پاک کرنا پڑے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ صلاۃ والسلام بیٹھ کر کے موبائل میں سن سکتے ہیں یا نہیں؟ سن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی۔ دینی کاموں میں غیر مسلم کا پیسہ لگانا کیسا ہے؟ دینی کاموں میں غیر مسلم کا پیسہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ دینی کاموں کے وہ لوگ اہل ہی نہیں ہیں، لہذا ان کے پیسوں کو ایسی مقدس محفلوں کے اندر ہرگز نہ لگایا جائے اور اس سے سخت پرہیز کیا جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ ہے کہ ایسے شخص کی نماز کا کیا حکم ہے جو 4 رکعت 3 ہی منٹ کے اندر مکمل کر لے؟ اگر وہ شخص تمام فرائض واجبات وغیرہ کو اچھے طریقے سے ادا کر کے 4 منٹ میں مکمل کر لیتا ہے یا 3 منٹ میں مکمل کر لیتا ہے تب تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ جلد بازی کے اندر نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ تعدیل ارکان نہیں کرتا، یعنی رکوع سے مکمل کھڑا نہیں ہوتا اور سجدے میں چلا جاتا ہے، یا ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد میں پورا بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، تو
ایسا شخص تعدیل ارکان کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے تب پھر اس کو چاہیے کہ ان نمازوں کو پھر سے ادا کرے، اور اگر بھول کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سے واجب ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ کسی پر قربانی واجب ہے تو کیا اسے بکرا لینا ضروری ہے؟ نہیں، بکرا لینا تو ضروری نہیں ہے، لیکن البتہ اتنا اس پر واجب ہے کہ یا تو بکرا لے کے بکرے کی قربانی کرے، یا بڑے جانور کے اندر اپنا حصہ جو 7واں حصہ ہوتا ہے وہ حصہ لے کر کے اپنے نام سے قربانی کرائے۔ دونوں میں سے اسے اختیار ہے، بکرا لینا کوئی اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ واللہ تعالی۔ وضو میں 3 بار کلی کرنا سنت، اگر کوئی 4 بار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ 3 بار کرنا سنت ہے، اگر ضرورت پیش آ جائے 4 بار کرنے کی تب کر سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت 3 بار کے اوپر اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ سوال یہ ہے سائل کا کہ ایک جگہ ہے، وہ مسجد کی تو نہیں ہے، لیکن کمیٹی والوں نے اس جگہ کا انتظام کر کے اس جگہ پر کچھ عمارت تعمیر کرائی اور اس کو کرائے پر دیا، تو کیا اس کا کرایہ امام کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں؟ جی، تو سوال سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جگہ مسجد کی ہے نہیں، وہ کمیٹی والوں نے اپنے طور پر اس جگہ کا انتظام کر کے رکھا ہے اور اس پر عمارت بنائی ہے۔ تو جب وہ جگہ مسجد کی نہیں ہے اور انہوں نے اس جگہ کو اپنے طور پر انتظام کیا ہے، تو اس جگہ پر جو عمارت بنائی جائے گی اس کا جو کرایہ آئے گا اسے امام کے اوپر خرچ کرنا جائز ہے، اور امام کا اس کا لینا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ جگہ کسی غیر کی نہ ہو۔ اگر کمیٹی والوں نے اس جگہ کو کسی غیر سے جو ہے وہ ظلماً قبضہ کر کے لے لیا ہے، تب تو پھر ایسی جگہ پر نہ تو قبضہ جائز ہے اور نہ وہاں پر عمارت بنانا جائز ہے، اور نہ اس جگہ کا کرایہ جو ہے وہ امام کو دینا جائز ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ جگہ جس کی ہے اس کے حوالے کی جائے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ اس کا کرایہ لینا امام کو جائز ہے، اس صورت میں ہے جب کہ وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو، کمیٹی والوں نے اپنے طور پر اسے انتظام میں لیا ہو، تب اس کا کرایہ استعمال کرنا جائز ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں معاذ اللہ کسی نے مشت زنی کی، یعنی اپنے ہاتھوں سے منی نکالی، جس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو کیا قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے؟ اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے معاذ اللہ منی نکالے، انزال ہو جائے اسے، تو اس سے صرف قضا لازم ہوگی، اس کا کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، یعنی اس روزے کے بدلے اسے ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا بس۔ واللہ تعالی عالم۔